رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون السابقون أولئك المقربون صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، سبحان اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سارے لوگ ایک زبان ہو کے پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ ماد الجود والکرم و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ حضرات؟ ماشاءاللہ۔ یہ آپ کی اور ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ذکر کے لیے۔ حضور کی محفل میں بغیر حضور کی مرضی کے کوئی آتا نہیں ہے، کہنا سبحان اللہ۔ اور جب آتا نہیں ہے تو حضور کریم اتنے ہیں، پھر خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، جھولیاں بھر کے بھیجتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی محفل ہے، مسجد میں ہے، اور آپ نے مجھ سے پہلے نعت خوانی سماعت کر لی، اور کچھ لوگ باہر بات بھی کر رہے ہیں، تو ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ بازاروں کی رونقیں کبھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں اسی چوراہے پر کتنے لوگ کھڑے ہوتے تھے آج سے 50 سال پہلے، آج وہ قبروں کے اندر ہیں، مگر رونقیں آج بھی وہی ہیں۔ اگر رونقیں کم ہو جائیں گی تو لوگوں کو احساس ہو جائے گا کہ انہیں مرنا ہے۔ اس وجہ سے موت ایک سیکرٹ چیز ہے، واضح اتنی ہے کہ امام غزالی کہتے ہیں اگر کچھ اور سمجھ میں نہ بھی آئے نا، زندگی کا مقصد تو ایک مقصد صاف ہے، زندگی کا مقصد موت ہے۔ دیکھیں آپ اتنی صاف ہے مگر سیکریٹ اور چھپی بھی اتنی ہے کہ بندے کو رات کے 11 بجے مرنا ہوتا ہے اور اسے 10:30 بجے تک پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اسے مرنا ہے۔ اصل میں آپ کو بتاؤں، میں ہوں خادم۔ خادم سمجھتے ہیں خدمت کرنے والے، اور خدمت کرنے والے کے لہجے میں ترشی نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ کچھ بتانے آیا تو ٹھیک ہے، اگر باتوں کی آواز بھی آ رہی ہوگی پھر بھی وہ بتائے گا، اس نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔
توفیق اللہ دیتا ہے، انسان نہیں دیتا۔ کیا کہنا بے شک میں یہ کہہ رہا تھا کہ موت اگر آدمی کو احساس ہو جائے نا اسے مرنا ہے تو پھر اسے کسی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نیک ہو جائے گا۔ کیا کہنا اور حضور نے نیکوں کی محفل کا جو امتیاز بتایا کہ ایک صاحب کا ذکر ہوا فلاں بڑے نیک انسان ہے، تو حضور نے کچھ نہیں فرمایا۔ پھر دوسرے دن وہی ذکر ہوا فلاں صاحب بڑے نیک، پھر حضور نے کچھ نہیں فرمایا۔ تیسری دن جب ذکر ہوا فلاں صاحب بڑے نیک انسان ہے، تو حضور نے پوچھا کیا ان کی محفل میں موت کا ذکر ہوتا ہے؟ کہ حضور نہیں، پر میں پھر وہ ویسے نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ تو جو لوگ باہر بات کر رہے ہیں اگر ان کی بات میں کوئی تکلیف نہ ہونے، چپ خاموش ہونے میں، تو چونکہ یہاں تک آوازیں آ رہی ہیں، تو اگر کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہو تو ان سے گزارش ہے کہ خاموش ہو جائیں، ورنہ ان کی مرضی ہے، وہ اپنا کام کریں اور ہم اپنا کام کریں گے۔ ٹھیک ہے صاحب؟ اللہ کا شکر ہے کہ روز میں تقریر کرتا ہوں، روز مطلب خوب بھی لاک ڈاؤن بھی لگے، سارے کام ہوئے، مگر کہیں نہ کہیں ہوتا رہا۔ بہت بہت پبلک ہوتی ہے، بہت بہت پبلک ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی کم پبلک ہوتی ہے، تو یہ امتحان ہوتا ہے کہ یہ بندہ پبلک کے لیے تقریر کر رہا ہے یا اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک زمانہ اسلام پر ایسا گزرا ہے کہ مکے کے اندر ایک بات بتانے کے لیے ایک دنیا کی سب سے کامل ترین شخصیت مکے کے لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، وہ کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں، بات نہیں سنتے۔ اس شخصیت کا ایک 8-9 سال کا بھائی سب کو بلاوا دے کے آتا ہے، چلو میرے بھائی آپ کو بلانا ہے، کھانا بھی کھانا ہے آپ کو اور بات بھی سننی ہے، تو بہترین دعوت ہوتی ہے۔ روز دعوت کھا کے لوگ بات سنے بغیر چلے جاتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ عظیم شخصیت کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، تو وہ 8 سال کا بچہ پوچھتا ہے بھائی آپ رو کیوں رہے، بات کیا ہے؟ تو وہ عظیم شخصیت اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بات یہ میری بات نہیں سنتے نا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے ایسا کریں، یہ نہیں سنتے تو کیا ہوا، آپ مجھے سنائیں نا، میں سنوں گا آپ کی بات۔ میاں ذرا غور کریں، اس بچے کی ہمت کو دیکھ کر کے وہ عظیم شخصیت پھر اسے سنانا شروع کر دیتے ہیں، مگر سنانے والا ایک ہے اور سننے والا بھی ایک ہے، مگر جب سنانے والے نے سنانے شروع کیا ہے تو سنانے کی حد نہیں چھوڑی، اور جب سننے والے نے شروع کیا تو سننے کی حد نہیں چھوڑی۔ سنانے والے کا نام محمد ہے اور سننے والے کا نام مولا علی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ تو اگر یہ دیکھ کر کے بات کری جائے کہ بھی لوگ زیادہ ہو، نہیں بات آدمی کام کا ہونا چاہیے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ ہے۔ حضور نے ایک بار جب مولا علی کو سمجھایا، خدا کی قسم اتنا بڑا حضرت علی کے برابر عالم نہیں گزرا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ہے نا۔ میں نے تقریر تو کرنی ہے ہی، بہت اچھی ماشاءاللہ تقریر امام صاحب کر رہے تھے اور بہت اچھی نظامت ہمارے نجم شمسی صاحب کر رہے ہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے کچھ دیری تقریر کرنی ہے، زیادہ لمبی تو نہیں، مگر آپ کہیں تو 2-3 شعر پڑھنے کا دل چاہ رہا تھا اگر آپ کہیں۔ سبحان اللہ۔ ویسے آپ چونکہ الہ آباد کے لوگ ہیں تو اگر 2-3 لوگ بھی ہوں گے تب بھی شعر سمجھ ہی جائیں گے، ہے نا؟ تو الہ آباد ہے یہ، ہے نا؟ اب دیکھیں آپ اس کا نام بھی بدلا ہے نا، نام بدلا ہے، کیسے بدل جائے گا؟ آپ ذرا غور کریں، آپ بچہ 10 سال کا ہو جائے نا تو لوگ کہیں اس کا نام بدلے، بدلنے میں آتا ہی نہیں۔ کتنا بھی لوگ کچھ بھی کرتے رہیں، نام وہی مرتے دم تک رہتا ہے جو پہلے رکھ گیا۔ تو ذرا غور کریں، اسے تو سالوں بیت گئے، اس کا کیسے نام بدل جائے؟ اس میں ظاہری حق نہیں آ رہی ہے نا، ہے نا؟ تو میں پڑھتا ہوں 2-3 شعر مظفر وارسی کلام کے، تو اب آپ کو چیک بھی نہیں کروں گا، اگر آپ کا دل چاہے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ سبحان اللہ، دل نہیں چاہ رہا ہے مجھے، ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے اچھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ پڑھتا ہوں 2-3 شعر، اصل میں یہ کو پہلے ہی کم کرا دیتا، مگر میں نے سوچا تھا 2-3 شعر پڑھنے کے بعد ہی کم کرا دوں گا۔ اپنی رحمت
سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانہ ہوا ازل سے مجھے گھر جانے دے بے ٹھکانہ ہوا ازل سے مجھے گھر جانے دے زندہ باد زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ شعر سن لیں آپ بیٹھ کے سن لیں مہربانی کر دیں بس سن لیں ذرا بولے سبحان اللہ سبحان اللہ بابا جی بیٹھ کے ماشاءاللہ بڑی مہربانی آپ کی ذرا پڑھیں میرے ساتھ بے ٹھکانہ ہوا ازل سے مجھے گھر جانے دے اور سوئے طیبہ لیے جاتی ہے ہوائے طیبہ سوئے طیبہ لیے جاتی ہے ہوائے طیبہ سوئے طیبہ لیے جاتی ہے ہوائے طیبہ بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے بوئے دنیا زندہ باد زندہ آخری شعر علامہ حسن فرماتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ دھرا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا اور در رسول پر جس دم غلام کا سر ہو قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے زندہ باد شعر سماعت کریں موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکائے گا سبحان اللہ موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکائے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکائے گا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے قدموں سبحان اللہ سبحان اللہ لپٹ کر مجھے مر جانے دے زندہ باد زندہ سبحان اللہ بیٹھے سبحان اللہ میں چلو اپنی بات شروع کر دیتا ہوں اور آپ کو دیر نہیں لگاتا ہوں یہ کو کم کر دو بھائی ذرا مائک والو بھائی اس کا ریپیٹ کم کر دو تھوڑا سادہ کرو آواز تقریر کا پہلے آپ کو بتاؤں میں بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ سوچ کے تقریر نہیں سنیں گے نا کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہے تو نہ آپ کے اوپر اثر ہوگا نہ میرے اوپر ہوگا اگر میں یہ سوچ کے تقریر نہیں کروں نا کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہے تو پھر یہ فقط لفظ ہوں گے جو آپ کے کانوں کو اور دماغ کو سکون دے سکتے ہیں مگر جب تک میں یہ سوچ کے نہیں بولوں اور آپ یہ سوچ کے نہیں سنیں کہ ہم مومن ہیں اور مسلمان کی عادت یہ تھی صحابہ اکرام جب 30 سال کے ہو جاتے تھے مدینے میں تو وہ کہتے تھے بھائی توبہ کر لو آدھی زندگی گزر گئی ہو سکتا ہے آگے زندگی چلے کہ نہ چلے ایک آدمی کے پاس میں گیا ملنے کے لیے تو میں نے اس سے ملاقات کی تو وہ بیمار تھا
تو اس کا بچہ اس کے قریب آیا تو اس نے اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور وہ رونے لگا۔ میں نے کہا بھائی آپ رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے مولانا صاحب مجھے کینسر ہے اور میں 2 مہینے کے بعد مر جاؤں گا، ڈاکٹر ایسا کہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ اس وقت نہیں رو رہے تھے، اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے میں بدنصیب انسان ہوں جو اپنی آنکھوں سے اپنے بچے کو یتیم ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ کیا پتہ کچھ دنوں کے بعد میرے بچے کہاں بھیک مانگے، کس کے پاس جائیں، کوئی انہیں سہارا دے کہ نہ دے۔ اور جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ ہی مہربانی کرے، اپنی معاشرہ تو بڑا دوگلا برتاؤ کرتا ہے ان کے ساتھ۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے بتا دیں 2 سال 2 مہینے زندہ ہوں میں، چلو 2.5 مہینے رہ جاؤں گا، ڈاکٹر اگر زیادہ بتاتا ہوگا تو 3 مہینے رہ سکتا ہوں، اس درمیان میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا بھائی میں یہی بتا سکتا ہوں آپ کو کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، رویا کریں۔ پتہ لگا اسے پتہ چل گیا نا 2 مہینے کے بعد مرنا ہے، تو اس نے توبہ شروع کر۔ اب اگر اسے کہو نا فلم دیکھ لے گندی، نہیں دیکھ لے، اس سے کہے ذرا انسٹاگرام پر ناچ دیکھ لے خراب عورتوں کا، نہیں دیکھ لے، کیونکہ اسے احساس ہو گیا کہ مجھے مرنا ہے۔ پتہ لگا موت کا احساس نیک بنا دیتا ہے، اور جو موت کو یاد نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہوتا۔ آپ یاد کریں نہ کریں آپ کو مرنا ہے۔ میں نے اپنی ہاتھوں سے 5 سال کے بچوں کو قبر میں اتارا ہے۔ مجھے اب کسی کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی تحریر کی ضرورت ہے۔ میرے باپ مر گئے، دادا مر گئے، ایک آدمی غوث العظم کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا تیرا باپ کا ہے قبرستان میں، آپ نے فرمایا تیرا دادا کا ہے قبرستان میں، اور میں جس کا باپ دادا دونوں مر چکے ہو، عبد القادر کی تقریر اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ کیا تیرے باپ کا مرنا تیرے لیے بہت بڑی علامت نہیں تھا؟ کل تو اپنے باپ کی گود میں کھیلتا تھا، آج تیرے بچے تیری گود میں کھیلتے ہیں۔ کل تیرے بچوں کی گود میں جب ان کے بچے کھیلیں گے تو تو قبر کے اندر ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے موت کتنی قریب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام غزالی ایک حدیث لکھے ہیں، حضرت عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے استنجا فرمایا اور قریب میں پانی تھا، تو پانی جب ہوتا ہے تو وضو اسی سے کرنا چاہیے، مٹی سے تیمم نہیں کر سکتے، تو ہو ہی نہیں سکتا، تو مگر میرے نبی نے 11-12 قدم دور پانی تھا مگر وہیں پہ تیمم کر لیا، یعنی مٹی سے وضو کر لیا۔ کہتے میں نے حیرت کا اظہار کیا، یا رسول اللہ یہ 11-12 قدم دور تو پانی ہے، آپ نے یہاں پر آپ نے تیمم کیوں کر لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا مجھے پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ بے وضو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، اس وجہ سے میں نے یہ تیمم کر لیا۔ حضور کو یہ بھی پتا ہے آپ نے کب مرنا ہے اور میں نے کب مرنا ہے، مگر اس کے باوجود ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ تقریروں سے مزے لیتے ہیں، ہم لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں، معاذ اللہ فلم دیکھ کے بھی لوگوں کو مزہ آتا ہے اور تقریر سن کے ہی مزہ آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو ایمان تھا وہ کمزور ہو گیا۔ حضرت سری سختی فرماتے ہیں، وہ جنید بغدادی کے پیر سری سختی شیخ معروف قرخی کے مرید، اور شیخ معروف قرخی حضرت امام جعفر صادق کے مرید، وہ کہتے ہیں سری سختی بیٹے جنید میں جب نماز پڑھتا ہوں، آپ دیکھ لیں ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز پڑھتے وقت میں سوچتا ہوں کہ میں کعبے کے سامنے کھڑا ہوں، تو چونکہ بوڑھا ہو گیا نا تصور کرتے کرتے، تو اب جب نیت باندھتا ہوں تو کعبہ سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پھر دوسری نیت یہ کرتا ہوں کہ میں پل صراط کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، دوسری نیت یہ ہوتی ہے کہ پل صراط کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، میرے نیچے جہنم ہے، اور تیسری نیت یہ ہوتی ہے کہ سجدہ میں نے کیا ہے تو پیچھے اسرائیل کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے میرا سر اٹھتے ہی وہ میری روح نکال لیں۔ یہ بیٹے یہ سب کام میں کرتا ہوں میرے بیٹے جنید، مگر اس کے باوجود بھی مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میری نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ناک کی ہڈی نہیں لگتی تو نماز نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں ناک کی ہڈی نہ لگنے سے اگر نماز نہیں ہوتی ہے تو دل تو لگتا ہی نہیں، پھر تو بالکل بھی نماز نہیں ہوتی۔ توجہ ہے میری بات پر نہیں ہے؟ پتہ لگا انسان تب تک اپنے انجام کو نہیں سمجھے گا تب تک اسے کوئی تقریر نہیں سدھار سکتی، کوئی مولانا، کوئی پیر، کوئی مفتی، کوئی بھی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ
اگر پوری دنیا اس کے سامنے مر جائے پھر بھی اگر اسے اپنی موت کا احساس نہ تو اسے کوئی سدھار نہیں سکتا، نیکیوں تک نہیں لے جا سکتا۔ ہو سکتا ہے اس سال میں تقریر کر رہا ہوں، اگلا سال جب یہی مہینہ آئے تو میں مر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے اس سال تو دوسری چیز ہے، یا تقریر کے بعد میری موت آ جائے۔ آپ کو یہ بات عجیب لگ رہی ہوگی، مگر اگر میں مر سکتا ہوں تو سوچو آپ کو بھی تو موت ہو سکتی ہے۔ یہ جتنے چوراہے پہ گھومتے ہیں، انسٹاگرام والے، فیس بک والے، آپ بتاؤ آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ بتاؤ کیا ہے جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں؟ وہ قیمتی چیز کیا ہے آپ کے پاس جو ایک بار دیں گے تو پھر واپس نہیں لے سکتے؟ وقت۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر زندگی کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو وقت ہی ہوتا۔ کیا ہوتا؟ وقت۔ اور واصف علی واصف فرماتے ہیں جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن اسے وقت برباد کر کے چھوڑے گا۔ وقت کہاں دینا چاہیے تھا بھائی؟ وقت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے تھا نا۔ ایک آدمی نے دلی کے اسپتال میں میرے سامنے ڈاکٹروں کو 20 لاکھ روپے دیے اور کہنے لگے میرے باپ سے 10 منٹ میری بات کرو۔ اس نے کہا تو پاگل ہے کیا؟ تیرے باپ کی موت کا خبر تیرے دماغ ٹھیک نہیں رہا، یہ مر چکا ہے تیرا باپ، اور 20 لاکھ کیا تو 20 کروڑ روپے دے گا تب بھی کوئی دنیا کا ڈاکٹر تیرے باپ سے 10 منٹ تیری بات نہیں کر سکتا۔ آپ کے 10 منٹ کی قیمت جو آپ کی زندگی اور میری زندگی نا، اس 10 منٹ کی قیمت 10 ارب روپے بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنا قیمتی ہے۔ وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب 1 کروڑ روپے لے لو۔ ڈاکٹر بولا بالکل پاگل ہے، یہ اللہ کا کام ہے، میرا نہیں ہے۔ پھر وہ رونے لگا۔ میں نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یہ میرا بوڑھا باپ تھا نا، میں یہ چاہتا تھا میں اس کے پاس بیٹھوں مگر میں نے اس کی عزت نہیں کی، آج یہ مر گیا ہے تو دیکھو میں لاکھوں کروڑ روپے لے کر آؤں مگر اپنے باپ سے 10 منٹ بات نہیں کر سکتا۔ آج مجھے احساس ہوا کہ سب سے قیمتی جو وقت ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ سب سے قیمتی جو زندگی میں ہے وہ وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر وقت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے تھا، مگر اللہ کی نعمت کا کتنا غلط استعمال کر رہے لوگ۔ ایک مرتبہ میں ابھی کچھ دنوں پہلے ٹرین میں تھا تو کم سے کم 10 لوگ میرے سامنے آمنے بیٹھے تھے ٹرین میں۔ اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا 10 موبائل میں لگے ہوئے تھے اور کم سے کم 3 گھنٹے تک وہ لگاتار موبائل دیکھتے رہے۔ میں نے سوچا یا اللہ تو نے انسان جیسی خوبصورت چیز موبائل دیکھنے کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اے اللہ میں اس دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں تیرا خوف نہ ہو، ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتاؤ، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو وقت اپنا وقت برباد کیا کسے دینا چاہیے تھا؟ وقت پورا صبح سے لے کے شام تک ہو جاتی ہے شام، مگر پورے گھر میں ہمت ہے کسی کی کہ 110 مرتبہ اسے یاد کر لے کہ جس نے تجھے یاد کرنے کی حد کر دی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی، میں اپنے رب سے روز نماز میں یہ دعا مانگتا ہوں، آپ چاہے تو آپ بھی شروع کر دیں۔ میں کہتا ہوں اللہ مجھے موبائل کے فتنے سے بچا لے اور تو بچائے گا تبھی میں بچوں گا ورنہ میں بچ نہیں سکتا۔ نوجوان نسل سے گزارش کر رہا ہوں، دیکھو میں اور تم جو ہے نا یہاں پہ یہ کھیل تماشا کرنے نہیں آئے، یہاں پہ موبائل چلانے نہیں آئے۔ کبھی سوچنا اور بیٹھنا، اس بات کو غور کرنا، اپنی واچ ہسٹری میں جا کے دیکھنا کہ کتنا ٹائم دیا ہے تم نے یوٹیوب والے کو۔ پورا لاک ڈاؤن گزر گیا، پورے وقت گزر گئے، لوگ موبائلوں سے باہر نہیں آ رہے۔ بہن بیٹیاں شکایت کرتی ہے کہ باپ میرے گھر نہیں آتا، اور باپ کہتا ہے مجھے ٹائم نہیں۔ بہن کہتی ہے بھائی میرے گھر آ جایا کر، بھائی کہتا ہے ٹائم نہیں۔ میں کہتا ہوں یوٹیوب والے کے لیے ٹائم ہے، اپنی سگی بہن کے لیے ٹائم ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں، انسٹاگرام پر اسٹوریاں شیئر کرنے والوں، اپنے اسٹیٹس لگانے والوں، اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات، اور حالات کیا اتنے خراب ہو گئے مسلمانوں کے کہ وہ اپنے موبائل پہ اسٹیٹس لگاتا ہے ناچنے والی لڑکی کا جو آدھے کپڑے پہنے ہوتی ہے اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو تو چاہے کچھ بھی کر لو ہم سدھرنے والے نہیں ہیں، اب ہمارے حالات پہلے کچھ اور تھے آج کچھ اور ہے۔ پہلے بازاروں سے جب مسلمان اپنا سر نیچے کر کے گزرتا تھا اس کی حیا کو دیکھ کر کے، اس کے کپڑوں کو دیکھ
شرافت کو دیکھ کر کے لوگ کہتے تھے جب امتی اتنا شریف ہے تو پھر نبی کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. مسلمانوں کی شادیاں زندہ یہودیوں نصرانیوں سے بدتر ہو گئی. اللہ ماشاءاللہ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں مگر آپ دیکھو، میں آپ کو کرٹیسائز کرنے نہیں آیا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ کو یا خود کو، میں بات کر رہا ہوں آپ سے، بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فیس بک والے کو ٹائم دیا، یوٹیوب والے کو ٹائم دیا، آپ نے گھنٹے اپنے برباد کر دیے، مجھے یہ بتاؤ سب کو ٹائم دیا کہ مدینے والے کو ٹائم دیا؟ اس کو یاد کیا جس نے آپ کے لیے پتھر کھائے؟ قبر میں جاؤ گے تو کون سے یوٹیوب والا آ جائے گا؟ کیا فیس بک والا آئے گا؟ کون آئے گا قبر میں؟ جیسی قبر میں جاؤ گے حضور کا دیدار ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہو گے حضور سے؟ حضور میں وہ بد نصیب انسان ہوں جس نے کبھی بیٹھ کے 100 بار بھی آپ کے اوپر درود نہیں پڑھا. یا رسول اللہ یہ کہیں گے جا کے؟ ارے کل بھی، آج بھی مرنا، کل بھی مرنا. حضور نے فرمایا تم اگر یہ چاہتے ہو اللہ تم سے راضی ہو جائے اور تم کامیاب ہو جاؤ تو اپنے آپ کو جیتے جی مردوں میں شمار کرو، مردوں میں شمار کرو. اپنے بچوں کے ساتھ بات کرو موت کی، اپنی بیوی کے ساتھ بات کرو موت کی. حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا یہ بتائیے آپ کہ یہ کوے، چیل، کبوتر یہ جب مرتے تو ان کی لاش کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ تو جو ہے لاشیں کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اگر کوئی کرنٹ سے مر جائے تو دکھ جائے گا، کوئی کوا کرنٹ سے مر گیا یا کوئی کبوتر. مگر اگر کوئی مرنے والا یہ پرندہ اگر اپنی موت بھی تو مرتے ہوں گے، نہیں مرتے ہوں گے، مگر لاش دے گی کبھی آپ نے؟ کہاں چلے جا رہی ہے؟ تو واہ فرید حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، مسکرا کے فرماتے ہیں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے پرندوں کو موت سے پہلے الہام کر دیتا ہے دل میں انہیں مرنا ہے تو وہ اپنی اپنی جگہ پکڑ لیتے ہیں. اللہ کا نظام ہے. مگر انسان جب مرتا ہے تو وہ کہتا ہے نماز جنازہ پڑھو، اعلان کرواؤ. اے اللہ کیا ضرورت ہے اعلان کی؟ نہیں اعلان کرو. اے میرے محبوب یہ کہہ دو جو مومن کے جنازے میں اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہوگا اللہ اس کے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف. اے اللہ کیا ضرورت تھی؟ اے میرے رب کیا ضرورت تھی؟ یہ کہنا کہ جنازے میں جانا ثواب ہے، کیا ضرورت تھی؟ مرتے تو جانور بھی ہیں، وہ بھی تیری مخلوق اور یہ انسان بھی تیرے مخلوق. اللہ کی رحمت نے آواز دی اس وجہ سے کہ انسان کی موت سے انسان عبرت کرے گا. اس وجہ سے سبحان اللہ، سبحان اللہ. انسان کی موت سے انسان عبرت کرے گا. مگر ہمارے سامنے جنازے کتنے لگے آپ نے دیکھا نہیں؟ ہسپتال بھر گئے، قبرستانوں کے باہر بورڈ لگ گیا. مگر ہمارے پرانے وہی حالات ہیں میاں. میں بڑھاؤں آپ کو جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے میاں کیسے کیسے لوگ گزرے. آپ دیکھتے ہیں نوجوانوں کو یہ میاں وہ لگائے ہوئے ابھی الیکشن چل رہا تھا یہ ایسا والا لیڈر بن گیا نا تو بڑا اچھا ہے یہ ہمارا. میں دیکھو نہ تو سیاسی ہوں نہ سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں مگر میں ایک بات ضرور آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرا یہ ہمارا نیتا ہے یہ ہمارا نیتا ہے یہ ہمارا نیتا ہے یہ بن گیا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے یہ بڑا اچھا ہے. میں کہتا ہوں کوئی ایسا لیڈر کوئی ایسا نیتا کوئی ایسا قائد ہے جس کے دامن کو پکڑ کے قسم کھاؤ کہ اس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے، اس نے کبھی کوئی رشوت نہیں لی یا اس نے کبھی کوئی گھوٹالا نہیں کیا تو پھر کیوں انہیں اپنا لیڈر ماننے لگے؟ یا تمہارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے یا تمہارے پاس کوئی قائد نہیں ہے یا تمہارا ایسا کوئی رہنما نہیں ہے جسے تم اپنا آئیڈیل بناؤ ہے. مگر آپ اور میں بھول چکے ہیں دنیا میں ایک ایسا لیڈر مسلمانوں کا گزرا ہے کہ جس نے 10 سال حکومت کی دنیا پر. کتنی 10 سال آدھی دنیا کا حاکم رہا اور 10 سال کے اندر اس نے 1060 شہر فتح کیے. کتنے؟ 1060 شہر. 3 دن کے اندر اس کے دور حکومت میں 3 دن کے اندر ایک شہر فتح ہوتا تھا. اس کے دور حکومت میں 10 سال کے اندر تقریباً 4000 مساجد تیار ہوئی. یعنی اس کے دور میں ہر ایک دن میں 3 مسجدیں تعمیر ہوتی تھی. اس نے ایک کربٹ لی تو اس وقت کی سپر طاقت کیسر کو برباد کر دیا. دوسری کربٹ لی تو روم کو برباد کر دیا. اس نے نوشیروان کو کہ غرور کو خاک اور خون میں ملا دیا. میاں اس کے بارے میں
اسلام کی آگ کو جلاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت کانفرنس زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اگر پوری دنیا میں بولو ذرا سبحان اللہ، آدمی ایک ہے، اس کی زندگی کتنی حکومت کی ہے؟ 10 سال، ماشاءاللہ، اور حال کیا ہو گیا؟ آدھی دنیا کا حاکم۔ صوفیہ کہتے ہیں عمر کو صرف دنیا کا حاکم مت کہو، اللہ نے اسے حکومت بڑی دی تھی۔ کہا کیسی؟ کہنے لگے صاحب عمر تو ایسا حاکم تھا کہ ذرا غور کریں، عمر کو آگ پہ حکومت حاصل تھی، ذرا بولو سبحان اللہ۔ آگ پر عمر کا حکم چلتا تھا، آگ پر، مٹی پر عمر کا حکم چلتا تھا، زمین پر آپ دیکھیں، دریا پر، پانی پر عمر کا حکم چلتا تھا، ہواؤں پر عمر کا حکم چلتا تھا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے منبر پہ حضرت عمر فاروق اعظم تشریف رکھتے تھے، تمیم داری نام کے ایک صحابہ ہے، کہنے لگے اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے ایک آتش بسا پہاڑ ہے جو پھٹ گیا ہے، اس کے اندر سے جوالامکھی نکل رہی ہے، اور وہ جو آگ ہے نا وہ شہر کی طرف کو بڑھ رہی ہے۔ پہلے زمانے میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں تھا۔ سنیے، جب یہ کہا گیا تو حضرت عمر سے کہا گیا دعا فرمائیں۔ حضرت عمر نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد فرمایا لو میری چادر لے کر کے جاؤ اور اس آگ کو پیچھے کر دینا۔ تمیم داری کہتے میں عمر کی چادر لے کر کے گیا، اور میں نے جب آگ کو پیچھے کو کرنا شروع کیا تو جیسے ڈنڈے کو دیکھ کر کے بیل یا بھینس بھاگتے ہیں، ایسے ہی عمر کی چادر کو دیکھ کے آگ بھاگ رہی تھی، اور دنیا کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر عمر کی چادر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی چادر جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، بولو تو صحیح سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میاں حال ہے غلاموں کا حضور کے۔ ذرا غور کریں، میں عمر فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ کریں، ذرا غور کریں۔ اب دیکھیں ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی۔ جب زمین ہلنے لگی تو حضرت عمر زمین پہ اپنا پاؤں رکھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں زمین کیا میں تیرے پر انصاف نہیں کر پایا جو تو ہل رہی ہے؟ یہ بتا کیا میں نے تیرے پر انصاف نہیں کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا، زمین کا زلزلہ جاتا رہا، بھوکمپ جاتا رہا، 1400 برس ہو گئے، پوری دنیا میں زلزلہ آیا، مدینے میں آج تک زلزلہ نہیں آیا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ، بولو تو صحیح سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ اب ذرا غور کریں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب میاں وہ ساریہ نام کے ایک صحابی عراق میں جنگ کر رہے ہیں، عراق کی مطلب یہ کم سے کم 1300 کلومیٹر 1400 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت عمر منبر پہ کھڑے ہو کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑنا، یا اے ساریہ پہاڑ کو مت چھوڑنا۔ اب یہ بات سنے 3 مہینے کے بعد ساریہ واپس آئے۔ حضرت علی نے پوچھا یہ بتاؤ یا فلاں دن فلاں وقت میں عمر فاروق اعظم کی امیر المومنین کی آواز آئی تھی؟ کہا ہاں آئی تھی، اگر عمر آواز نہ دیتے تو پہاڑ کے پیچھے فوج کھڑی تھی، وہ ہم پہ حملہ کر دیتی، ہمیں علم نہیں تھا، عمر نے ہمیں بچا لیا، عمر کی آواز نے۔ حضرت علی بولے بات یہ ہے عمر کو اللہ نے ہواؤں پر بھی حکومت عطا فرمائی ہے، عمر ہواؤں کا حاکم ہے۔ میاں ایک مرتبہ دریائے نیل کے سوکھ گیا، یہ پانی یہ جو مصر میں دریائے نیل ہے یہ سوکھ گیا۔ لوگوں نے کہا جب تک لڑکی کو زندہ دفن نہیں اس کے اندر نہیں ڈالیں گے، بھیٹ نہیں چڑھائیں گے، دریا چل نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نے فرمایا مسلمانوں کی وہاں حکومت ہے، آپ نے فرمایا میرے پاس آؤ۔ ایک آدمی کو بلایا، آپ نے ایک خط لیا اور خط پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے، یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے، یہ دریائے نیل کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتر ہے، اور اگر نہیں بہتا ہے تو ہم سے تجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ مجھے بتاؤ آپ دنیا میں ایسا بھی کوئی حاکم گزرا ہے جو میاں دریاؤں کو خط لکھے؟ انسان تو انسان کو خط لکھتا ہے، مگر عمر کی شان یہ ہے محمد کے غلاموں کی کہ وہ دریاؤں کو بھی خط لکھ دیتے ہیں۔ میاں جب دریاؤں میں وہ خط ڈالا گیا، دریاؤں میں خط ڈالا گیا، دریا میں دریا جاری ہو گیا، اور 1400 برس سے ایسا کا ویسا ہی رہا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یہ ہے شان فاروق اعظم، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدھی دنیا کا بادشاہ، کتنی دنیا کا بادشاہ؟ دنیا کا بادشاہ، کتنی دنیا کا بادشاہ؟ مگر یہ تو بادشاہ نہیں تھے، یہ تو کون تھے؟ یہ تو تلوار سے حضور کو قتل کرنے آ رہے تھے۔ سخت انسان تھے، بہت دل سخت تھا، بڑا مارا پٹائی کی تھی انہوں نے مسلمانوں کو اسلام لانے سے پہلے، تلوار لے کے کہہ رہے تھے، کتنا جرأت مند آدمی ہوگا۔
جو اکیلی تلوار لے کر کے نبی پاک کی طرف کو چل رہی ہے، قتل کر دوں گا، ختم کر دوں گا اسلام کو، 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ کسی نے روک کے کہا عمر بڑے تیور نظر آ رہے ہیں، تیز، بڑے غصے میں ہو، کیا بات؟ کہنے لگے اسلام کا تو نام نشان مٹا دوں گا۔ کہنے لگے پہلے تو اپنی بہن کو دیکھو نا، اپنے بہنوئی کو، کیا ہوا؟ کہ وہ دونوں تو خود مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر گئے، جا کر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تو قرآن کی آواز آ رہی تھی، قرآن کان میں پڑا، ایک دم دستک دی، بہنوئی باہر آئے، کہنے لگے کیا آپ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے؟ حضرت عمر سے کہنے لگے بہنوئی ہاں الحمدللہ ہو گئے۔ وہیں سے ماننا شروع کر دیا، اتنا مارا، اتنا بہنوئی کو سینے پہ بیٹھ کے، بڑے طاقتور تھے حضرت عمر، اتنا مارا اتنا کہ منہ سے خون نکلنے لگا۔ بہنوئی جو ہے نا وہ جب بالکل مرنے کے قریب آ گئے تو بہن آگے بلکہ بولی کیا بیوہ کرے گا مجھے، کیا جان سے مار کے چھوڑے گا؟ اتنا سنا تھا تو پھر بہن کو مارا۔ اب ایک تو نازک عورت، ایک تو لڑکی، اور پھر منہ پہ تھپڑ عمر جیسے آدمی کے مارا تو منہ کا خون نکلنے لگا، میاں باہر کو چھٹڑے باہر کو نکلنے لگے، منہ گال کے اندر سے چھٹڑے نکل گئے اور منہ سے اتنا خون نکلا، مگر عمر مارتے رہے، بہن کو مارتے مارتے بالکل نیم بے ہوش ہو گئی بہن۔ پھر بولے بول اسلام چھوڑے گی؟ بہن نے تیور دکھاتے ہوئے کہا تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں، تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، تو میری جان تو لے سکتا ہے مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں لے سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ حیدری، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر بولے کیسا رنگ چڑھ گیا تیرے اوپر؟ ارے کیسا رنگ چڑھ گیا تیرے اوپر؟ یہ لا وہ مجھے بھی تو لا کتاب جس نے تجھے دیوانہ بنا دیا۔ بہن بولی سن تو ابھی ناپاک ہے، اور قرآن کو ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگاتے۔ واہ واہ، عمر بولے چل مجھے پاک بھی کر دے۔ پھر کیا کہنا، سبحان اللہ۔ عمر کی بہن گئی، جا کر کے عمر کی بہن نے پانی ڈالنا شروع کر دیا، مگر میاں وہی مسئلہ، ایک بزرگ نے ایک شرابی کا منہ صاف کر دیا، کیچڑ لگی تھی، پڑا تھا راستے میں، جب صاف کر دیا محلے میں کسی گلی میں پڑا تھا، تو اگلے جب صبح کو فجر میں آئے تو وہ تو تہجد سے ہی آیا بیٹھا تھا، کہنے لگے مولا یہ تو مشہور اور معروف سر شرابی ہے، یہ کیسے بدل گیا؟ آواز آئی تو نے اس کا منہ دھویا تو میں نے اس کا دل دھو دیا، تو نے اپنا کام کر دیا میں نے اپنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ادھر حضور دعا مانگ چکے تھے، اے اللہ عمر بن حشام کو یا عمر بن خطاب کو، ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ علماء کہتے ہیں حضور نے ایک مانگا تھا، اگر دونوں مانگ لیتے اللہ دونوں عطا کر دیتا۔ واہ واہ، اجابت کا سیرا، عنایت کا جوڑا، سبحان اللہ۔ دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے، دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ ذرا بولو، بتاؤ اب بتاؤ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ذرا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہن تو ذرا غور تو کرو، میں آپ کو بتاؤں، بہن غور تو کرو، بہن جو ہے نا پانی ڈالنے لگی ہاتھوں پہ اور پھر رو کے بولی مولا میں دیکھ کتنی پٹی ہوں، میرے منہ سے خون نکل رہا ہے، یہ میرا سگا بھائی ہے اور میرے مالک، اس کے ہاتھ دھلانا میرا کام ہے، اس کا دل دھونا تیرا کام ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کو یہ بات اس وجہ سے بتا رہا ہوں بار بار کہ کتنا ضروری ہے عورتوں کا دیندار ہونا۔ اب ہمارے اور آپ کے گھروں میں، اور میں یہ بات ہم تو بیان کر رہے ہیں، ریپیٹ سا کر رہے ہیں، ریپیٹ سا، وہ فرق نہیں پڑ رہا لوگوں کو، کچھ لوگوں پہ پڑتا ہے مگر سب پہ نہیں پڑتا۔ ہمارے گھروں کی عورتیں اب وہ سیریل کے اکارڈنگ چل رہی ہیں، جو سیریل والے چلا رہے ہیں وہی چل رہی ہیں۔ آپ کے اور میرے گھر سے اب دین نکل رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، اسے آپ سمجھو یا بعد میں سمجھو۔ پہلے صبح قرآن پڑھتی تھی عورتیں، تو بات بتاؤں برکت کیسی تھی؟ برکت ایسی تھی کہ بی بی کے قرآن پڑھنے سے شوہر کا دل اللہ ٹھنڈا رکھا، واہ واہ، بیماریاں نہیں آتی تھی گھروں میں، حادثوں سے محفوظ رہتے تھے بچے، ماں قرآن پڑھ دیتی تھی، اللہ کی رحمت برستی تھی۔ اب کوئی کسی کو زدہ کو صبح فجر میں اٹھ جائے گا، رات کو اتنی رات تک تو فلمیں ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، کس کی ہمت ہے صبح کو فجر میں؟ کس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ فجر میں صبح اٹھ جائے؟ اچھا آپ مجھے بتاؤ،
اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے چارپائی کے نیچے سانپ ہے کمرے میں میرے بیڈ کے نیچے، تو کیا نیند آ جائے گی؟ ذرا بتاؤ تو مجھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سانپ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے. ذرا میری بات غلط تو نہیں، کوئی غلط کہہ رہا ہوں تو بتاؤ مجھے. اللہ سے ڈر نہیں. عورتیں کہاں قرآن پڑھتی ہیں بھائی مرد ہی نہیں پڑھتے تو عورتیں کہاں پڑھیں گی بھائی؟ قرآن تو مقدس کتاب بن گئی. مقدس کتاب قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ایسی مقدس کتاب نہیں ہے کہ چوم کے سامنے اوپر رکھ دو. قرآن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. واہ سبحان اللہ. کوئی مر رہا ہے تو چلو سورہ یاسین پڑھ دو، یہی تو قرآن استعمال ہو رہا ہے. کوئی مر رہا ہے تو سورہ یاسین پڑھ دو، ہاں فائدہ ہوگا. اقبال کہتا فائدہ ہوگا. کوئی تیجا دسواں ہو تو پڑھ دو، کوئی نئی دکان کھلے تو قرآن خوانی کروا دو، چلو برکت تو ہوگی. مگر اقبال کہتا ہے یہ بتا تو نے قرآن سے مرنا سیکھا، جینا نہیں سیکھا. افسوس تو یہ ہے ایک ٹپوری قسم کے مولوی جو کہ فال کھول کے جھوٹی باتیں کرتا ہے عورتوں سے، اس کی باتوں پر یقین ہے مگر اللہ کے قرآن پہ یقین نہیں. وہ جو بتاتا ہے نا تمہارے اوپر جادو کرایا ہوا ہے نا، گھر بگڑ گئے، طلاقیں ہو گئی، طلاقیں. کتنے میں ایسے گھر جانتا ہوں جو اجڑ گئے. انہوں نے وہ جو 100-150 روپے 500 روپے والے چکر والے نے بتا دیا فلانے نے جادو کرایا، پھر جھگڑے ہو گئے، عمریں بیت گئی. وہ جو بیٹھا ہے بیچارہ اس کا کام ہی یہ ہے. میں کسی کو کرٹیسائز، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات یاد رکھو آپ. میں خود بھی تعویذ لکھ دیتا ہوں، اس کا قائل ہوں. میرے باپ بھی لکھتے تھے، دادا بھی لکھتے تھے، پردادا بھی لکھتے تھے. غوث پاک سے لے کے اب تک کوئی رشتہ ٹوٹا ہی نہیں. بات یہ کر رہا ہوں یہ جو 9 سکے بیٹھ گئے ہیں، یہ جو پیٹ کے بیکار بیٹھ گئے، اچھوں کو جو بدنام کرنے والے برے بیٹھ گئے، ان کی بات یہ جو ایک دم تال کھول کے بتاتے ہیں بھائی، ناخون پہ بتا دیتے ہیں کس نے چرایا ہے. میں کہہ لے یار تو پولیس کی فورس کی کیا ضرورت ہے؟ ساری فورس ختم کر دو، اسے بٹھال دو. پولیس کی بھرتی کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ یہ 500 روپے لے کے بتا تو دے گا کہ کس نے چرایا ہے. ایسا کون سا علم ہے جو پتا چل جائے کہ کس نے چرایا ہے؟ اور جسے پتا ہوتا ہے وہ بولتا ہی نہیں، اور جسے پتا نہیں ہوتا ہے وہ چپ ہونے کا نام نہیں لیتا. کیا کہنا، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ جس میں راز حقیقت کھول دے وہ تو بولتا ہی نہیں. کیا کہنا، واہ واہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم میری بات سنو. وہ آیا کہنے لگا یار تم پہ تو جادو کر، پڑھے لکھے لوگ سمجھدار، ان کے عقیدے اتنے کمزور ہیں. وہ بالکل جاہل قسم کا آدمی، ارے یار تم پہ تو یہ جادو وادو کرایا ہوا، تمہارا تو کام ٹھیک نہیں چل رہا ہے کاروبار. میں نے کہا آپ کا ہی کام اچھا چل رہا ہے جو تعویذ کرنے بیٹھے ہو، تمہارا بھی تو تعویذ خرابی ہے نا ماحول. ذرا غور تو کریں. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں عورتوں کا مزاج اس طرح کا بن گیا کہ وہ اب اپنے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دیتی. میں آپ کو بتاؤں بات کیا ہے نا، اپنیاں فیشن بڑھ گیا، سیلفیاں بڑھ گئی، عورتیں بھی جو ہیں وہ اسٹیٹس لگانے لگی، بچیاں بھی. بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمان عورتیں، مسلمان لڑکیاں اب سروں پہ دوپٹے کسی کے مل جائیں تو یہ سمجھو اپنے وقت کی ولیاں ہے. شادی کے دن اگر بارات ہو رہی ہو اور بارات میں کوئی دوپٹہ اوڑھ کے عورت سلیقے مند مل جائے جو اپنے جسم کو چھپائے ہوئے ہو تو سمجھ لینا کوئی اللہ کی ولی آ گئی. ورنہ کہاں ہے عورتوں کو، کہاں میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو پرواہ کہ وہ اپنے جسموں کو ڈھکیں. حالانکہ ان کے لیے شریعت بھی الگ ہے، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ. میں بتاؤں کیسے کہ دیکھو اللہ ان کا پردہ کتنا چاہتا ہے. اور دیکھو مرد جب نماز پڑھے تو حکم ہے یہاں تک ہاتھ کرے اور اللہ اکبر کہے اس طرح سے، یہاں تک ہاتھ لے کے آئے. مگر عورت کے لیے حکم ہے نہیں، تجھے جب نماز پڑھنی ہے تو یہیں تک ہاتھ لانا، بس یہاں تک. تیرا اللہ نہیں چاہتا کہ تیری بے پردگی. صفا مروہ پہ سب دوڑیں گے مگر عورت نہیں دوڑے گی. کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی ہے؟ اب بھائی بڑے شوہر کی بیوی ہے تو یہ کیسے نہیں دوڑے گی؟ یہ شادی میں کیوں نہیں جائے گی بے پردہ؟ ایک صاحب کہنے لگے سید صاحب میری بیوی بڑی نیک تھی، شریف تھی، اللہ والی تھی. میں کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے پڑوسن نے بگاڑ دیا. میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے پڑوسن ایک دن آ گئی اور آ کے بولی ارے تیری بیوی اپنی میری بیوی سے کہنے لگے تیرے پاس تو زیور بھی ہے، کپڑے بھی بہترین ہے، مگر کسے دکھتے ہیں، کسے پتہ چلتا ہے تو کتنی مالدار ہے، تو برقع پہن کے جاتی ہے شادی میں. ارے شادی میں تو ایسے ہی جایا کرنا، وہ سب اپنے ہی تو ہوتے ہیں، کون خیر ہوتا ہے. یہ میں کیوں باتیں کر رہا ہوں ایسی؟
اب شادیاں مسلمانوں کی اس لائق نہیں کہ جائے جائے مجال ہے بڈھے کی جو اپنی پوتی کو ڈانٹ دے، مجال ہے اس میں غیرت بھائی کی جو اپنی بہن کو کہہ دے کہ سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں رکھتی۔ ارے میرا تو یہ مزاج ہے، خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ غیر مسلموں کی لڑکیوں کو بھی سر پہ دوپٹے رکھ جائیں۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاتم تائی کی پوتی بغیر دوپٹے کے جا رہی تھی، اپنے بچے کو ڈھونڈے ہوئے چادر اس کی جنک کا چلی گئی۔ حضور نے فرمایا سلمان فارسی سے لو میری چادر اس کے سر پہ رکھ دو۔ کہا حضور یہ مسلمان کی بچی تو نہیں، یہ تو غیر مسلم کی بیٹی ہے۔ فرمایا غیر مسلم کی صحیح ہے تو کسی کی بیٹی، تو اس کا سر ڈھک دے، قیامت کے دن اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ایسی کوئی تحریک نہیں بن سکتی کہ نوجوان لڑکے اپنے ایک بیگ میں شادی میں جائیں تو بیگوں میں کم سے کم 50 دوپٹے لے کے جائیں، اور جس عورت کو بھی دیکھیں ننگے سے آ رہی ہے راستے میں کھڑے ہو جائیں دروازے پہ اور دوپٹہ پیش کر کے کہیں کہ میری بہن سر ڈھک لے۔ یہ سر ڈھکنا نبی کی بیٹی فاطمہ کا طریقہ۔ زندہ باد، زندہ باد، بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے بولو تو صحیح، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ زندہ باد، زندہ باد۔ ایسا نہیں ہو سکتا مسلمانوں کی شادیوں میں واہ واہ، کہ ایسا کریں لڑکے، مگر کیوں؟ اسے اپنی بہن سے تو کہہ نہیں سکتا، وہ اس کی بہن کہہ دے گی نا مجھے سمجھا رہا ہے تو خود فلم میں دیکھتا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے تیرے تو موبائل میں خود گندی تصویریں۔ وہ کہنے لگے میری بیوی کو سمجھا دیا۔ میری بیوی کہتے نیک تھی، سیدہ فاطمہ کی ماننے والی، نیک شریف، کہتے مگر بگڑ گئی، بے پردہ ہو گئی۔ کہتے میں پریشان ہوں۔ ایک دن گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے تھے تو مجھ سے بولی کیسی لگ رہی ہوں، تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا بیگم میں تو صبح بھی گھر پہ ہوتا ہوں اور شام میں بھی گھر پہ ہوتا ہوں، تم جب چاہو مجھ سے پوچھ سکتی تھی، مگر تم میرے لیے تیار نہیں ہوئی ہو۔ جس نوجوان اچکے لفنگوں کے لیے تیار ہوئی ہو، بگڑے ہوئے لڑکوں کے لیے، انہی سے جا کے پوچھو کہ تم کیسی لگ رہی ہو۔ کہنے لگے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں، تو میرے لیے تیار نہیں ہوئی۔ تو کہنے لگی میں دوسرے لوگوں کے لیے تیار ہوں۔ کہاں؟ اللہ بولی چلو واپس چلو۔ میں واپس چلو، میں اب دوسروں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب آدمی گھر میں آئے تو عورت کو چاہیے کہ میک اپ کرے، سنو سجائے سنوارے اپنے آپ۔ جب گھر میں آنے کا وقت تو ایک اچھی بیوی بننے کا طریقہ بتا رہا ہوں، مگر گھر میں تو رہتی ہے پھٹیچر کپڑے پہن برا منہ بنا کر۔ فرماتے ہیں جب مرد کے آنے کا ٹائم ہو تو عورت کو چاہیے کہ اچھے کپڑے پہنے، بہتر کپڑے پہنے، اور کپڑے پہننے کے بعد بہتر کپڑے اپنے آدمی کے لیے میک اپ کرے۔ فرماتے ہیں جتنی بار میک اپ کرے گی، آئینہ دیکھے گی، ہر بار اس پہ ایک صدقے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں جب وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے باہر کو نکلتی ہے تو ہر قدم پہ اللہ کی لعنت۔ اور یہ لعنت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے جو سن کے اپنے کان سے اڑا دیتے ہو، نہیں نہیں، سنو غوث العظم ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میں جب کسی پہ لعنت بیٹھتا ہوں تو اس کی 7 نسلوں تک اس کا اثر رہتا ہے۔ اور میرے رب جب تو رحمت کی نظر سے کسی کو دیکھتا ہے پھر لعنت کو تو یہ ہو گیا، مگر جب تو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی محبوب جو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہوں تو میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ آج تو میاں 10 پیسے کیا ہو گئے آدمیوں پر، وہ تو اب تو ڈیٹ بن گئے، عورتوں کو اپنی گاڑیوں پہ بٹھال کے پیچھے اسکوٹر پہ پورے شہر کو نظارہ کروا رہے ہیں۔ یہ بغیرت مسلمان، اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ یار مسلمان تو وہ تھا، ہاں ذرا غور کرو، بڑے مالداروں کی بات کرتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں اس کی بات بتا رہا ہوں کہ جس کی حکومت کا عالم یہ تھا کہ جب سورج نکلتا تھا نا سورج، تو وہ سورج سے کہتا تھا اے سورج زیادہ غرور سے مت نکل، تو جہاں سے نکلتا ہے وہ بھی محمد کے غلام کی حکومت ہے، اور جہاں ڈوبتا ہے وہ بھی محمد کے غلام کی حکومت ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بولو ذرا، بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بادل کے ٹکڑے سے کہتا تھا تو جہاں چاہے برس، مگر جہاں بھی ہارون رشید کی حکومت دیکھے۔ توجہ کرو۔ اور اس کی بیوی زبیدہ،
جس نے عراق سے لے کے عرفات تک دریائے زبیدہ خطبائی نہر زبیدہ، نہر خطبائی نہر زبیدہ آج بھی موجود ہے۔ زبیدہ خاتون وہ جس کے 300 عورتیں قرآن پڑھتی تھی 24 گھنٹے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن اپنے بادشاہ اپنی بیوی کے پاس گیا کمرے میں، تو بیوی تکلف کرنے لگی، تو اس نے کہا کیا مطلب ہے، تکلف کیوں کر رہی ہو؟ جب اوپر کو نظر اٹھا کے بیوی کو دیکھا تو سر پہ بال نہیں تھے بیوی کے۔ پوچھا بادشاہ نے کیوں یہ بال تیرے سر سے کیوں نکل گئے؟ تو رونے لگی، کہنے لگی بس مجھے معاف کر دو۔ کہا بات کیا ہے بھائی، بال تو سب سے محبوب چیز ہوتے ہیں عورت کے، یہ بال ہی بنا دیے، وہ بھی شہزادی نے، بادشاہ کی بیوی نے۔ رونے لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ میں نہا کے اوپر گئی تھی کل، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ پڑوس کی چھت پہ ایک آدمی ہے، میں نے وہاں جا کے اپنے بال سکھائے تو میرے بالوں کو کسی غیر مرد نے دیکھ لیا، تو پھر مجھے گوارا نہیں ہوا کہ ان بالوں کو سر پہ رکھوں جس پہ غیر کی نظر پڑ گئی ہے، میں نے اپنے بال مڈا دیے۔ زبیدہ خاتون مری، انتقال ہوا، کسی نے قبر میں گئی تو سہیلی نے خواب میں پوچھا، خواب میں دیکھ کے پوچھا کیا ہوا؟ تو نیکوں کی سہیلی بھی نیکی ہوتی ہے نا، تو اس نے کہا اللہ نے مجھے بے حساب بخشا۔ فرشتے حساب لینے آئے نا، اللہ نے فرمایا آواز دیے فرشتوں اس سے حساب نہ لینا، یہ میری بندی سے حساب نہ لینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے پھر ایک سوال پوچھا، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، پوچھا زبیدہ ایک دن تو کھانا کھا رہی تھی، کھانا کھاتے کھاتے تم نے اپنا ہاتھ روک کے سر کو ڈھک لیا تھا، تو کہتی ہے زبیدہ میں نے عرض کی میرے رب، اذان کی آواز آئی، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میرے رب کا نام آئے اور میں ننگے سے اپنے رب کے نام کو سنوں، تو پھر رب نے فرمایا تو پھر میری بھی رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ جو میرے نام کا اتنا احترام کرے میں اس سے سوال کروں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت کانفرنس حضور سید شباب کیا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ یہ سمجھی نہیں میری بہن میری بیٹی، زندہ باد، یہ سمجھی زندہ نہیں کہ تیرا قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اقبال کہتا ہے اس وجہ سے ضروری ہے کہ تو نے جب بھی قرآن پڑھا ہے، تاریخ لکھی ہے، جب تو نے مدینے میں فاطمہ بنت محمد بن کے قرآن پڑھا تو تیرے بیٹے نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ کے دکھا دیا، اور جب تو نے مکے میں فاطمہ بنت محمد بن کے قرآن پڑھا تو تیرے بھائی عمر نے پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عورتوں کا قرآن پڑھنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عمر کون ہے اور بیان کروں یا ختم کر دوں؟ ذرا زور سے بولو، بتاؤ ذرا۔ اب آپ کی مرضی ہے، بتاؤ۔ میں تو 1 گھنٹہ میرا ہو چکا، بولو تو کروں اور کروں اور بیان کروں؟ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ تو ماشاءاللہ کافی لوگ سن رہے ہیں، اور میری بخشش کے لیے تو 2 ہی لوگ کافی ہیں۔ بھائی دیکھو میں آپ کو بتاؤں، میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں حضور کا غلام ہوں تو پھر مجھے ہر حالت میں بننا چاہیے۔ یہ ایٹیٹیوڈ اور یہ تکبر یہ صرف جہنمیوں کے تو علامت ہے، جنتیوں کی علامات نہیں ہے۔ عمر اچھا دیکھیں آپ ذرا سا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، ایک بدایت کو دیکھو آپ ذرا، ایم این اے ایم پی ایم ایل اے ایم پی، یہ دیکھیں نہیں آپ ذرا سا منتری ہو جائے تو پھر تو پوری سڑک بھی رکوا دے گا جائے گا، تو بے وقوف۔ اب دیکھیں آپ یہ دوسروں کے ووٹوں سے بننے والے لوگ، ان کے نخرے تو دیکھو، مگر میں اس کی بات بتا رہا ہوں جسے ووٹوں نے نہیں بنایا، جسے میرے رب نے بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں اس کی بات کر رہا ہوں، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں عمر میں اور باقی صحابہ میں یہ فرق ہے کہ باقی صحابہ حضور کے مرید ہیں اور عمر میرے نبی کی مراد ہے۔ عمر کو حضور نے جھولی پھیلا کے مانگا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر کو حضور نے اللہ سے مانگا ہے، جب مانگنے والے حضور اور دینے والا میرا پروردگار ہو تو پھر اللہ نے کیا دیا؟ عمر دیا۔ آدھی دنیا کا بادشاہ، اور صبح کو اٹھ کے کیا لیتے ہیں؟ رسی۔ سن لو، اپنے گھر میں پانی نہیں لیتا آدمی۔ وہ کہتے ہیں اشفاق احمد صاحب کہ آدمی اتنا تکبر ہے، وہ کہتا ہے میرے اندر تکبر نہیں، 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے گا اور گھر میں آ کر کے سنو، گھر میں آئے گا اور بیٹھ کے کہے گا پانی لے کے آنا ذرا۔ وہ کہتے ہیں جب 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آ گیا تھا تو پانی بھی خود ہی اٹھ کے لے لیتا، یہ 4 آدمیوں کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجال ہے آدمی کی، تکبر سے بھرے ہوئے لوگ، غرور بھرا ہوا اندر میں۔ امام غزالی کہتے ہیں تکبر نہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر تیرے رشتہ داروں سے تیرے رشتے اچھے ہیں تو تیرے اندر تکبر نہیں ہے۔
کیا کہنا ہے؟ اور اگر رشتہ داروں سے تو دور ہے تو پھر سمجھ لے تیرے اندر تکبر ہے. مگر یار اسے تکبر تو ہونا چاہیے تھا نا جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. یار نہیں، مگر حال کیا ہے، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد معلوم ہے کیا کرتے ہیں؟ رسی اور ڈول لے کر کے سمجھو کنویں سے پانی بھر بھر کے ایک گھر میں دیا، 2 گھر میں دیا، 3 گھر میں دیا، 4 گھر میں دیا، 5 گھر میں دیا، اور دوپہر تک پانی بھرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں لاؤ ہم اپنے آپ کا پانی برباد دے. کہا نہیں نہیں، تمہاری ذمہ داری تھوڑی ہے، قیامت کے دن میرا بوجھ تھوڑی اٹھا لو گے. کہا تو یہ پانی آپ کس کے گھر میں بھرتے ہیں؟ فرمانے لگے کچھ بیوہ عورتیں ایسی ہیں جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے، تو میری ذمہ داری ہے میں ان کے گھر میں پانی بھر کے دیتا ہوں. سبحان اللہ. ایسا کوئی آدمی آج تک آپ نے دیکھا نہیں ہوگا. کبھی سنا ہو آپ نے کہ پھر اس کے بعد عورتوں کو سودا لا کر کے دیتے ہیں، اور ان عورتوں کا جن کے گھر میں کوئی سودا لانے والا نہیں ان کے سودے لا کے دیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر مسجد میں جا کے مسجد کی جھاڑو شروع کر دیتے ہیں لگانا. جاتے نہیں اب سیٹ صاحب مسجد میں آتے ہیں، کہتے ہیں امام صاحب جھاڑو نہیں لگی جھاڑو. ابے آپ بھی تو لگا لو نا. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ نمازی پڑھنے آئے ہو یا ایٹیٹیوڈ دکھانے آئے ہو؟ یار بتاؤ نا یار ذرا. تم نہیں لگا سکتے جھاڑو؟ با فرید الدین کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا آپ کی تقریر کا اثر میرے اوپر نہیں ہوتا، آپ کی تقریر کا اثر میرے اوپر، میرا دل میلا ہو گیا ہے. تو پہلے لوگوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے ہمارا دل میلا ہو گیا. اب کہتے نہیں مولوی صاحب میں اثر نہیں ہے، ہم تو بالکل ہی ٹھیک ہے نا، ہم تو بالکل قطعی بالکل ہی نیک ہے. وہ کہنے لگے میرے دل پہ جو ہے گندگی پھیل گئی ہے، تو اب کیا عمل کروں، کیا پڑھوں، کیا کروں جو میرا دل صاف ہو جائے؟ اب فرمانے لگے بات یہ کہ ایسا کر، مسجد میں جھاڑو لگایا کر، تو اللہ کا گھر صاف کرے گا، اللہ تیرا دل صاف کر دے گا. زندہ باد زندہ باد. بولو تو صحیح طرح. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تیرا دل صاف، اللہ تیرا اللہ زندہ دل صاف دل صاف کر دے گا. حضرت عمر فاروق اعظم جھاڑو لگاتے ہیں. توجہ تو کریں آپ ذرا، غور تو کریں آپ ذرا، غور کریں. ایک دن گزر کے جا رہے ہیں تو صبح کا وقت ہے، فجر کی اذان ہونے والی ہے. دروازے پہ کسی گھر میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، بہت دور ایک ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں رونے کی آواز آ رہی ہے. آپ نے آواز دی کون رو رہا ہے؟ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی. تمہیں کون کیوں بتائیں تم کون ہو؟ کہ دروازہ تو کھولو. دروازہ کھولا. حضرت عمر کو وہ جانتی بھی نہیں تھی اور ڈھاٹا بھی لگا تھا. آپ نے فرمایا تم کیوں رو رہی، تمہیں کیا دقت ہے؟ کہنے لگی عمر کو رو رہی ہے. دھیان سے سننا، عمر کو رو رہی ہوں. عمر کو رو رہی، کیوں رو رہی ہوں؟ کہنے لگی میرا آدمی نہیں ہے، میں بیوہ ہوں، میرے بچے بھی نہیں ہیں، اور میں پکا ہوا پھل ہوں، کیا پتہ کب ٹوٹ جاؤں، انتقال ہو جائے. بس میں 3 دن سے بھوکی بیٹھی ہوں، مجھے انتظار ہے اپنی موت کا. جب مروں گی قبر میں جاؤں گی، حضور پوچھیں گے یہ بتا، تو میں حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گی یا رسول اللہ، عمر کے دور میں 3 دن بھوکی رہتی تھی، اور حضور سے جا کے شکایت کروں گی عمر کی، جس کے نام سے آدھی دنیا کانپتی تھی نا، وہ حاکم کانپنے لگا. کہنے لگے عمر کو پتہ تھوڑی ہے تو بھوکی ہے. کہنے لگے جب پتہ نہیں رکھ سکتا، خبر نہیں رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے؟ حکومت کیوں کرتا ہے؟ حضرت عمر گئے، جا کر کے کھانا لے کے آئے، اسے کھانا دیا. اس نے کہا یہ پانی گرم کر، تو پانی گرم کر دیا. پھر کہا چل وہ پانی اٹھا کے لا، پانی اٹھا کے لا دیا. چل چل جوان ہے تو ایسا کر یہاں پر ذرا تھوڑی جھاڑو بھی لگا دے، تو جھاڑو بھی لگا دی. پھر سب کام کرنے کے بعد بولے ایسا کر، عمر کو تیرے بارے میں پتہ نہیں تھا، تو ایسا کر عمر کو معاف کر دے. میں کس کی بات کر رہا ہوں بھائی؟ جب ہندوستان آزاد ہوا تھا تو گاندھی نے ممبر سیاست پہ کھڑے ہوئے تھے، موہن داس کرم چند گاندھی، اور کھڑے ہو کے کہا تھا اگر ہندوستان کو آگے لے کے جانا ہے تو میں کسی دیوی دیوتا کا حوالہ نہیں دے سکتا، میں بتاؤں گا کہ مدینے کی عمر کو پڑھو اور اسے اپنا فالو کرو تب آگے بڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی بات کر رہا ہوں میں. زندہ باد زندہ باد. ہم اپنے گھروں میں انصاف نہیں کر پاتے. کہنے لگے مجھے معاف کرو. آج معافی مانگتا ہے کوئی کسی سے؟ دیکھو معافی مانگ لے. میں آپ کو بتاؤں تکبر اتنا ہے، یہ جھگڑے کرنے والے لوگ معافی، ارے سنو، بیوی سے کوئی معافی مانگتا نہیں. حضرت عمر ایک دن اپنے گھر آئے تو رو رہے تھے. بیوی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑی اچھی حکومت میں کر رہا ہوں. تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ رونے کی بات یہ ہے میں نے باہر والوں کو تو حق ادا کر دیا، کہیں تمہارا حق تو نہیں چھوٹ گیا نا اس کے بیچ میں، مجھے خیال نہ رہا ہو. تو بیوی بولی آپ پوچھ رہے تو بتا رہی ہوں، میرا خیال تھا آپ میرے ساتھ رہے، کچھ دن میں آپ کے ساتھ گھوموں، اپنے شوہر کے ساتھ سیر کروں، مگر آپ نے کبھی وقت نہیں دیا. تو مجھے آپ سے بڑا شکوہ ہے، اور آپ نے مجھے میرا ٹائم نہیں دیا، مگر آپ کا مقصد عظیم تھا تو میں نے ٹوکا نہیں. آج پوچھ رہے تو بتا رہی ہوں. تو حضرت عمر آگے بڑھ کے بولے ایسا کر پھر اللہ کے لیے مجھے معاف کر.
آپ کو بتاؤں یہ گھر کیوں بگڑتے ہیں؟ سن لو، گھر بگڑتے ہیں تکبر کی وجہ سے. دو لوگوں میں صلح کرا رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے اس سے کوئی یہ مجھ سے معافی مانگے اور میں نہیں مانگتا، اس سے کوئی یہ مانگے. دونوں یہ جھگڑا ہو رہا تھا. میں کہا چل میں تم دونوں سے معافی مانگ لیتا ہوں. چلو یار کیا ہو گیا، کیا ہو گیا یار، کیا بات ہے؟ میں اپنے گھر میں سکون کے لیے اتنا نہیں کر سکتا؟ حکمت سے کام نہیں کر سکتا؟ ہر ایک تھانے دار کے ڈنڈے کھانے سے اچھا ہے، ایک ایف آئی آر سے اچھا ہے، ایک کوٹ میں چکر لگانے سے اچھا ہے، مجرم بننے سے اچھا ہے کہ کمرے میں جا کے اپنی بیوی سے معافی مانگ لو. اور سنو، غلطی ہونے پر تو کوئی بھی معافی مانگ لیتا ہے، غلطی نہ ہو تو بھی معافی مانگ لو. کوئی اس میں برائی ہے کیا؟ چلو تم بڑے بن جاؤ بھائی. وہ کہتے نا وہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے نا، ظالم، وہ اپنی بیوی کو جھکا کے اور دبا کے رکھتا ہے، اور جو شریف ہوتا ہے نا تو وہ بیوی کی باتوں کو سن کے حکمت سے اسے رفع کر کے جیتا ہے. بیوی کے تو بات چھوڑو، اب آخری بات کر رہا ہوں. لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوتے، باپ سے معافی نہیں مانگتے. ان کا تکبر، ان کا ایگو پہ ہڈ ہوتا ہے، تکبر بیکار ہو جاتا ہے. کہاں معافی مانگتا ہے؟ اب تو رواج یہ کہ نیاز میں گیا، لمبی چوڑی نیاز ہوئی تھی غوث پاک کی، تو ایک اماں نے مجھے بلایا، بولے یہاں ہو سید صاحب. میں نے کہا اندر کمرے میں لے جا کے بولی یہ جو نیاز کرا نا، فاتح کرا رہا ہے پورے علاقے کو، دکھاوا جو کر رہا ہے، اس سے یہ کہو، اسے ماں کا مرتبہ بتاؤ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی اس سے کہو کبھی 100 روپے تو مجھے ایک ہفتے میں دے دیا کرے کم سے کم، میں اس سے مانگتی ہوں پھر بھی نہیں دیتا ہے. اور پھر رو کے کہنے لگی اس کا باپ جب تک زندہ تھا میں پان کھاتی تھی، جب سے باپ مرا ہے اس نے کہہ دیا تیرا پان کا خرچہ میں نہیں اٹھا سکتا. تو کہنے لگی سید صاحب یہ چھپا چھپا کے چیزیں لاتا ہے، پھل مٹھائی، اور اپنے بچوں کو کھلا دیتا ہے. میں کہتا یار یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے. جانور بھی کسی کا ٹکڑا کھا لے تو اس سے بے وفائی نہیں کرتی. امی عائشہ فرماتی ہیں دروازے پہ دستک ہوئی تو کوئی آیا. جب کوئی آیا تو میں نے دروازہ کھولا تو ایک عورت کھڑی تھی، کہنے لگی میں بہت بھوکی ہوں، میرے 2 بچے 3 دن سے بھوکے ہیں. تو امی عائشہ کہتی میرے پاس 3 کھجور تھی اور کچھ نہیں تھا، میں نے اسے 3 کھجور دے دی. فرماتی ہیں جب میں نے اسے 3 کھجور دی تو اس نے ایک بچے کے منہ میں 1 کھجور رکھ دی، دوسرے کے منہ میں دوسری کھجور رکھ دی. کہتی پھر وہ دونوں بچے کھانے لگے، دیکھنے لگی، پھر اس نے وہ ایک تیسری کھجور اپنے منہ میں رکھ لی. وہ بھی بھوکی تھی نا، مگر فرماتی ہیں بچے جلدی سے کھا کے فارغ ہو گئے اور ماں کو التجا بھری نظروں سے دیکھنے لگے. جب ماں نے بچوں کو دیکھا نا، اپنے منہ سے کھجور نکالی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک کے منہ میں رکھ دیا، دوسرا دوسرے کے منہ میں رکھ دیا. فرماتی ہے میں روئی، میں جب روئی تو حضور علیہ السلام آئے. وہ عورت تو چلی گئی، میں روتی رہی. حضور آئے کچھ دیر کے بعد، عائشہ کیا ہو گیا، تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آج ایک 3 دن کی بھوکی ماں کو دیکھا تھا، میں نے 3 کھجوریں اسے دیں تو اس نے ایک کے منہ میں 1 رکھ دی، دوسرے کے منہ میں دوسری رکھ دی. تو وہ کھانے والی تھی کہ بچوں نے نظر سے ایسے کر کے دیکھ لیا. فرماتی ہیں امی عائشہ پھر حضور میرے سامنے اس منہ میں سے کھجور نکالی اور 2 ٹکڑے کر کے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دیے. بچے جب کھاتے تھے تو مسکراتی بھی چلی گئی. یا رسول اللہ یہ سب دیکھ کے مجھے ممتا دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے حضور بھی رونے لگے. فرمایا عائشہ اسی وجہ سے تو ماں کو اللہ نے اتنا بلند بنایا ہے. یار ماں ہے، ماں کا خیال کرو. ماں باپ مر جائے دوسری بار نہیں ملتے، باپ مر جائے تو پھر ٹھنڈی مٹی سے رونے کا کیا فائدہ ہے. عمر جیسا حاکم ایک عورت اور سگی ماں بھی نہیں ہے، وہ کوئی اس کے نہ کوئی ووٹ ہے اس کے پاس، نہ اس کے پاس کوئی اس کے بچے ہیں، نہ وہ اکیلی عورت ہے. مگر عشق ایسا ہے خوف خدا، کہہ رہے ایسا کر تو معاف کر دے. وہ کہنے لگی اچھا تو کہتا ہے تو میں عمر کو معاف کر دیتی ہوں. تو کہنے لگے معافی کرنے سے کام نہیں چلے گا، لکھ کر کے دے، لکھ کر کے دے. وہ کہنے لگی اچھا تو کہتا ہے تو لکھ دیتی ہوں. تو میں لکھنا نہیں جانتی، تو لکھوا لے میں دستخط کر دوں گی. حضرت عمر نے تحریر لکھی. ایک عورت مدینے میں ناراض ہو گئی تھی بیوہ، عمر نے اسے بھی منا لیا اور دستخط کرنے والی تھی. حضرت علی آ گئے، حذیفہ آ گئے. امیر المومنین آپ یہاں تشریف رکھتے، ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. عورت نے حضرت عمر کو دیکھا، حضرت عمر نے عورت کو دیکھا. عورت حیرت سے بولی کیا یہ عمر ہے؟ کہا. رو کے بولی عمر مجھے معاف کر دے، میں نہ سمجھ پائی تو آدھی دنیا کا حاکم میرے گھر بیٹھا
کہتا ہے ارے پھر کہنے لگی علی یہ وہ عمر ہے میں نے اس سے بھی تھوڑی دیر پہلے نوکروں کی طرح کام لیا ہے. میں کہتی تھی جا پانی بھر کے لا تو یہ دوڑتا ہوا پانی بھر کے لاتا تھا. میں نے کہا چل میرے گھر میں صفائی بھی کر دے تو اس نے صفائی بھی کر دی. حضرت عمر نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے بوڑھی کے کہنے لگے دیکھ تو اتنا مت رو مٹو ڈر مت تو یہ دیکھ حضور کے مدینے میں رہتی ہے اگر تجھے مدینے میں بھی تکلیف ہوگی تو عمر حضور کو جا کے کیا جواب دے گا. عمر تیری خدمت اس وجہ سے کر رہا ہے کہ تم مدینے میں ہے. پھر فرمایا علی یہ کاغذ کا ٹکڑا رکھو مجھے لگتا ہے میرا انتقال پہلے ہوگا آپ کا بعد میں ہوگا. جب میں قبر میں جاؤں اور جب میرے سینے میں میرے کفن پہ یہ رکھ دینا جب حضور آئیں گے تو میں یہ پرچہ دکھاؤں گا عرض کروں گا یا رسول اللہ دیکھیے. حضور پوچھیں گے عمر کیسی حکومت کی عرض کروں گا حضور ایک عورت ناراض ہو گئی تھی بوڑھی میں اسے بھی منا کے آیا ہوں. اللہ اکبر. جب انسان کے اندر عشق رسول ہو تو عمر کے جیسے لوگ دریافت ہوتے ہیں. میاں عمر جیسے لوگ کبھی کبھی پیدا نہیں ہوتے ایک بار پیدا ہوتے ہیں. مگر دنیا دیکھ لے آج بھی دنیا اس بات کو یاد کرتی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک حاکم بہت آئیں گے مگر جو حکومت اور جو غلبہ اللہ نے عمر کو عطا کیا نہ تو آج تک کسی کو عطا کیا ہے نہ کسی کو عطا کیا. زندہ باد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار اعلی حضرت کانفرنس حضور سید شبات میاں صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے رب سے عمر کے جب چاقو مارے گئے میں حضرت عمر پہ بہت دیر گفتگو کر سکتا تھا مگر میں یہ تو نہیں کہتا کہ میری طبیعت نہیں لگی. یہ بتاؤ میری طبیعت نہیں لگے گی تو کہاں لگانے جاؤں گا اگر حضور کے ذکر میں نہیں لگے گی. یہ تو میری روح کی غذا ہے. میری تقریر نہیں ہوتی میری روز کی عبادت. کیا ہے یہ روز کی عبادت. ہو سکتا ہے کسی کا مشغلہ ہو سکتا ہے کسی کا کام ہو. نہیں میرے لیے کام نہیں ہے یہ روز کی عبادت ہے. میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں دیکھو میں نے ایک غسل دیا تھا بتا رہا ہوں آپ کو ابھی کچھ دن پہلے ایک کوئی 21 سال کا بتاؤ مجھے 21 سال کا کیسا جوان ہوگا 21 سال اور وہ ایکسیڈنٹ میں موٹر سائیکل مر کے آخری بات کر رہا ہوں ختم کر رہا ہوں کمپلیٹ ہو گئی. تو میں نے اس کے نیچے سے جب اس کا سر اٹھایا نا میں غسال ہوں مطلب غسل دیتا ہوں اور مردے کی جو گندگی ہوتی ہے اسے صاف کرتا ہوں تو میرے دل کی گندگی بھی صاف ہو جاتی ہے. ایسے کر کے نیچے کو ہاتھ ڈالا میں نے تو اس کا جو سر تھا نا وہ پوسٹ مارٹم ہو کے آیا تھا تو میری انگلی اندر چلی گئی اس کے ہاتھ اندر چلا گیا تو انگلی پر ایک ہڈی لگی اور خون نکل گیا میرے تو میں رونے لگا. ایک صاحب بولے آپ رو رہے ہیں زیادہ زور سے لگ گئی. میں نے کہا ہڈی سے نہیں رو رہا ہوں. میں نے کہنے لگے پھر میں نے کہا حضور فرماتے ہیں جب غسال غسل دیتا ہے نا اچھا میں نے دیکھا ہے غسل دیا ہے میں نے بڑے بڑے مالدار لوگ ان کے بچے تو ہاتھ تک نہیں لگا. ایک بچے سے میں نے کہا تمہارے باپ کا یہ کپڑے نئے لگ رہے دے دوں کہنے لگے نہیں مرے ہوئے کے کپڑے نہیں لیتے. میں کہا اچھا گھڑی آپ نے پہلی اتروا لی اس کی. اقبال کہتا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیمن بتانے بہم و گما لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں یہ بہم ہے دماغ کا یہ بیوی بچے گھر والے یہ وہم کے بت ہیں. بت کائے کے بت ہیں یہ وہ بت ہیں جس کے چکر میں تیری عقل لگ گئی ہے. جیسے کافر کو بت کے چکر میں اللہ نظر نہیں آتا ویسے ہی تجھے اپنے گھر والوں کے چکر میں آخرت نظر متانے بہم و گما. یہ آج سمجھ لو یہ کل سمجھ لو کہ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے. مالک بن دینار کا انتقال ہو رہا تھا بہت بڑے عبداللہ بن مبارک کا انتقال ہو رہا تھا معاف کیجئے بہت بڑے محدث گزرے اپنے زمانے میں. انتقال ہو رہا تھا تو بیوی رو رہی تھی ماں بھی رو رہی تھی بچے بھی رو رہے تھے. ماں سے کہا تم کیوں رو رہی ہو تمہارے تو اور بھی بیٹے نا میری طرح کا تیری طرح تھوڑی کوئی جیسے تو خدمت کرتا ہے میرا خیال رکھتا ہے ایسے اور تھوڑی کوئی رکھتا ہے. اچھا بی بی سے پوچھا تو آپ کیوں رو رہی ہو کہنے لگی میں آج کے بعد بیوہ کہلاؤں. کتنے مزے تھے آپ کی بیوی تھی لوگ کتنی عزت کرتے تھے میرا وقار ختم ہو جائے گا. اچھا بچوں سے بولے تم کیوں رو رہے ہو کہا ابا شادی جو نہیں ہوئی آپ کے بغیر شادی ہماری ادھوری رہے گی.
اللہ اکبر، سر سجدے میں رکھ کے عبداللہ بن مبارک رونے لگے، کہنے لگے مالک میں نے کہاں اپنی زندگی ضائع کر دی، کن لوگوں میں سمجھتا تھا کہ بچے میرے لیے رو رہے ہیں، انہیں خوشی کی تلاش ہے، بیوی اپنے غرور اپنے تکبر کے لیے رو رہی ہے، ماں اپنی فیسلٹی کے لیے رو رہی ہے، میرے لیے کون رو رہا ہے؟ کوئی بھی تو نہیں۔ تو میں نے اے بچے چپ جا، اے بچے تھوڑی دیر 2 منٹ میں خادم ہوں، آپ تھوڑی دیر سن ہے نا، آپ بولنا نہیں توجہ ہے نہیں۔ تو میں نے یہ غسل دیا تو وہ ایسے کر کے ہاتھ اٹھایا، تو وہ میں حضور فرماتے ہیں جب مردہ کے ہاتھ اٹھانا نا غسل دینے والا، تو وہ کہتا آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہا جب مکھی بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ جو پوسٹ مارٹم ہاؤس ہے نا ادھر جایا کرو، کبھی کبھی جایا کرو، دیکھا کرو، شراب پیتے ہیں پہلے وہ اور اس کے بعد چیرتے ہیں، اور وہ بھی بڑے بڑے پہاڑوں سے۔ تو جب اس سے تکلیف ہوتی ہے تو پوسٹ مارٹم کرنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں سفر میں رہتا ہوں تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، اے اللہ میرے مالک آمین کہیے گا، اے اللہ مجھے ایسی موت دینا کہ جس میں پوسٹ مارٹم نہ ہو، اور ایسی موت ہو جس میں تو راضی ہو جائے، بے مقصد موت نہ آ جائے جانوروں کی طرح، غفلت والی موت نہ آ جائے کہ میں دنیا میں لگا رہوں موت آ جائے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کتنے جنازے ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیے، اور کوئی بھی حجت باقی رہ گئی ہے کیا توبہ کرنے کے لیے؟ بڑی مالدار عورت، بڑی حسینہ، شہنشاہ حسینہ، اپنے زمانے کی سب سے خوبصورت عورت بنی اسرائیل کے وقت میں تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جو اسے ایک بار دیکھتا تھا دوسری بار ضرور دیکھتا تھا، اتنی حسینہ تھی میلے لگ گئے تھے اس کے، ایسا کوئی امین نہیں تھا جو اس کے دروازے پر نہیں آئے، لائن لگ گئی اس کے۔ ایک دن کیا ہوا کہ بڑی مالدار ہو گئی، بڑا گھر بنوایا، بہترین بڑا دروازہ، وہ بھی بالکل راستے پہ بنوایا، تخت پہ بیٹھتی تھی دلہن بن کے، دن میں نکاح طے کرتی تھی، رات کو ان کی مرضی پوری کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن بڑا نیک بندہ اللہ کا ادھر سے گزر رہا تھا، راتوں کو رونے والا اللہ کی بارگاہ میں، مگر جب اس کی نظر پڑی نا وہ بھی بچا نہ سکا اپنے دل کو، دل اس کا بھی اس طرف چلا گیا، اس کی نگاہیں، اس کا چہرہ دل میں تیر بن کے چپ گیا۔ یہ چلا تو گیا، 1 مہینے لگاتار کہا اے اللہ اس نظر سے مجھے بچا لے، مگر کوئی بچا نہیں پایا، خیال ہی نہیں، حسینہ تھی، ایسا حسن تھا اس کا کہ اس نیک کے دل سے خیال نہیں نکلا۔ اور مجھے دل فسانی فرماتے ہیں کہ یہ جو زنا ہے نا اس کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے، اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے۔ آج کل برائی پھیلانے کا سب سے بڑا کام ہے یہ موبائل۔ اب اس پہ کچھ بھی دیکھ لو، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، مگر سنیں وہ آدمی اس کے پاس پہنچا، سب کچھ بیچ کے، اتنی بڑی فیس تھی، گھر بیچنا پڑا اسے، اس عورت کو پیسے رکھ کے بولا یہ پیسے ہیں مجھے 1 رات کا وقت دو، تمہارے بغیر سکون نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے فلاں دن آ جانا، اسے کیا پتا کہاں سے پیسہ لگا، یہ گئے اور جا کر کے نا اس کے کمرے میں پہنچے۔ جب کمرے میں پہنچے تو بہترین خوبصورت کمرہ، بہترین کپڑے پہنے ہوئے بیٹھی ہے، بہترین حسینہ، عطر لگا، بہترین دلہن بنے بیٹھی ہے۔ یہ گیا جوان آدمی، جا کر کے اس کے بستر پہ بیٹھا، قریب میں باتیں ہوئی، باتیں کرتے کرتے اس نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا چاہا، مگر ابھی ہاتھ یہیں پر تھا کہ پیچھے ہاتھ ہو گیا اور کانپنے لگا، کانپتے کانپتے رویا، رو کے اٹھا، میں جا رہا ہوں۔ اس عورت نے کہا اے کہاں جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ طبیعت تو اچھی ہو جاتی ہے میرے پاس آ کے، صحیح بات بتا تو جانے دوں گی ورنہ جانے نہیں دوں گی۔ بولا صحیح سننا چاہتی ہے؟ کہاں؟ کہا تو پھر سن، میں جب رات کو سجدہ کرتا ہوں نا تب بھی میرا رب مجھے دیکھتا ہے، اور جب میں تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہا تھا تب بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اتنا بے غیرت نہیں جو اپنے رب کو دیکھتے ہوئے بدکاری کروں۔ میں جا رہا ہوں۔ جب آپ جمعے کے دن نماز پڑھتے ہیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، مگر جب آپ گلی میں کھڑے ہو کے کسی طرف غلط نظر سے دیکھتے ہیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، جب آپ فلم دیکھتے ہیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، جب آپ گانے دیکھتے ہیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے۔ عورت بولی کیا؟ کہاں؟ میں جا رہا ہوں۔ وہ تو چلا گیا، اس کے دل میں ایسا اللہ کا کرم ہوا، ایسا بیج بو کے گیا دل میں توبہ کا، رو کے بولی مالک ایک بار آیا تھا،
ہاتھ بھی نہیں لگایا اور پھر چلا گیا. اور میں تو کتنی بیکار ہوں, پوری عمر ہو گئی بدکاری کرتے کرتے, گناہ کرتے کرتے, برے کام کرتے کرتے. اے میرے مالک میرا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. روتے روتے کسی نے کہا موسیٰ تقریر کر رہے ہیں, وہاں چلی جا, وہ بتا دیں گے تجھے. اس نے جا کے کہا موسیٰ سے کہنا میں ملنا چاہتی ہوں. کسی نے جا کر کے بیچ مجمع میں کہہ دیا موسیٰ فلاں عورت ملنا چاہتی ہے. اتنا سنا تھا موسیٰ علیہ السلام نے, بھگاؤ اسے, میرے پاس کیوں آئی ہے بدکار. اتنا کہا, اس نے سن لیا, گئی, دروازہ بند کیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے روئی, مالک میرے مالک یہ بتا تیرے نبی نے تو مجھے نکال دیا, تو مجھے نکالے گا تو کہاں جاؤں گی؟ زمین بھی خدا کی, زماں بھی خدا کا, مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا. گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے؟ یہ بتاؤ مجرموں کہاں جاؤ گے؟ تم پورب میں جاؤ گے, اسی کی حکومت ہے. پچھم میں جاؤ گے, اسی کی حکومت ہے. دریاؤں میں جاؤ گے, اسی کی حکومت ہے. تم اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتے. اے مجرموں بتاؤ. تو پھر اس کے سامنے جا کے وہ نیچے کو سجدے میں سر رکھ کے بولی مولا میں مجرمہ ہوں, بھاگی بھی تیرے در کی چور ہوں, میں تیرے سر در کے میں سر رکھتی ہوں تیرے در پہ. اے میرے مالک اگر میرے جیسی فاحشہ کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے. اگر میرے جیسی گنہگار کوئی نہیں ہے, میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے, تو تیرے کرم کی بھی تو کوئی حد نہیں ہے نا. اتنا روئی, اتنا کہ دروازے پہ دستک ہو گئی. کہنے لگی مالک دیکھ کوئی آ کے میری عزت خراب کر دے گا, ضرور کوئی نہ کوئی آیا گندا میری عزت خراب کر دے گا مجھے. مگر کہ دروازہ نہیں کھولا. دروازہ اور زور سے دھک دھک ہوا, پھر میں دروازہ نہیں کھولا, پھر اور زور سے دھک دھک ہوا. کہنے لگی کوئی توڑ نہ دے دروازہ. دروازہ جب دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کھولا نا, موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے تھے. ایک دم بولی آپ نے تو مجھے بغایا تھا, آپ کیوں آ گئے؟ موسیٰ آنکھوں آنسو دیکھ کے رونے لگے. کہنے لگے مجھے کیا پتا تھا, میں ابھی جب تجھے بھگا ضرور دیا, مگر ابھی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور کہا ہے میری بندی جو چھپ کے نا کمرہ بند کر کے آنسو بہا بہا کے مجھ سے توبہ کر رہی ہے نا, اس سے جا کے کہہ موسیٰ کہ میں نے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہنے لگی موسیٰ کیا وہ اتنا کریم ہے؟ سالوں کی گنہگار بدکار عورت تھک گئی گناہ کرتے کرتے, ایک بار میں معاف کر دیا. کہاں؟ وہ کہتا ہے آدم کے بیٹے اگر ایک آنسو بہا دینا تو وہ بھی کتنا بڑا, جتنا ایک مکھی کا سر, تو میں سارے گناہ اس سے ہی دھو دوں گا. یعنی موسیٰ میں جا رہی ہوں اس آدمی کے پاس جس کی وجہ سے میں توبہ کی طرف آئی تھی, اس سے شادی کروں گی, نکاح کروں گی, اس کی نوکرانی بنوں گی. 2 مہینے کے بعد وہ ملا, عبادت کر رہا تھا. اسے دیکھتی بولا مالک ایک بار دیکھا تھا تو اس نے ایمان خطرے میں ڈال دیا تھا, یہ تو پھر آ گئی, پیچھے گرا, خوف خدا سے مر گیا. اور اس کی پوری کہانی اس کے گھر والوں نے سنی تو چھوٹے بھائی سے شادی اس عورت کی کر دی. اس کے 7 بچے ہوئے. اللہ نے 7 کو وقت کا بلی بنایا, 7 بلی. تو دیکھو اس کے کرم کا کوئی ٹھکانہ. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کھڑا سکتے ہیں؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے, پیچھے بھی کھڑے لوگ بھی بتا دیں, کھڑے ہوئے لوگ بھی بتا دیں. ایک دوسرے کی طرف مت دیکھیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون کون گردن کھڑا سکتا ہے نیچے. ایک دوسرے کی طرف دیکھیں, مسکرائیں نا. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے؟ نیچے ہاتھ کریں. کتنے لوگ ایسے ہیں؟ اور کھڑے ہونا ہے جو گردن بھی کٹا دے اور آج سے میرے نبی کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لے, وہ اس محفل میں کھڑا ہو جائے. سبحان اللہ, کھڑے ہو جاؤ. داڑھی رکھنے والے, بس داڑھی رکھنے والے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جن کے پہلے سے داڑھی ہو وہ بیٹھ جائیں. پوری داڑھی جن کے ہو, چھوٹی ہے آپ تو کھڑے ہو. کھڑے رہو, کھڑے رہو, کھڑے رہو. 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی رکھانے پہ. یہ حضرت عمر کے ذکر کی برکت ہے. جو اپنے چہرے پہ اس طرح چلواتا ہے, علماء فرماتے ہیں وہ نبی کے سینے پہ اس طرح چلواتا ہے. یار کب تک کرو گے؟ آؤ, داڑھی کہتے ہیں نا, داڑھی رکھا لے. تو لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھا کے جھوٹ بول رہے ہیں. تو داڑھی تو اچھی چیز ہے, گناہوں سے روک رہی ہے تجھے, رکھا لینا بھائی. کھڑے رہو, پوری داڑھی رکھاؤ گے انشاءاللہ. 1 2 3 4 5 6 کافی لوگ ہو گئے میری بخشش کے لیے, تو آپ کافی ہو گئے. کوئی اور عاشق رسول ہو تو اس محفل میں کھڑا ہو جائے. ماشاءاللہ یہ کم سے کم 11 لوگ 11ویں شریف کی برکت سے کھڑے ہو گئے. اللہ ہاتھ اٹھا کے کہو, ہاتھ اٹھا لو داڑھی رکھانے والوں, ہاتھ اٹھا لو. تو انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ ملے گی. انشاءاللہ کے گھر میں بیٹھ کے کھڑے ہو کے وعدہ کرتے ہیں بیٹھ جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے نیت کرو, ایک بار نیت کر کے دیکھو اس محفل میں, اللہ نے چاہا تو نمازی بن جاؤ گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ. دیکھو کون کون ہاتھ اٹھا رہا ہے, ہاتھ اٹھاؤ.
اے اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے، انہیں نمازی بنانا تیرا کام ہے. ہاتھ نیچے سبحان اللہ. اپنے بہن بیٹی کو محبت سے پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بہو انشاءاللہ. اچھا اور وہ کام ہے کوئی جیالے ایسے مسلمان جو تحریک چلائیں لڑکے؟ یہ دور ہے تحریک کا، جو دوپٹے لے کے جایا کریں کم سے کم 100 ایک شادی میں. کیا کہنا، اور جب بھی کوئی بے پردہ لڑکی نظر آئے ایک دوپٹہ پیش کریں. کیا کہنا. سبحان اللہ. یار جب لوگ گندی باتوں کا پرچار کر سکتے تو تم حضور کے یہ لائے ہوئے دین کا پرچار نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت کانفرنس زندہ باد. زندہ یہ زندہ دوپٹہ باد. تو میری بہن یہ دوپٹہ تیرے لیے میری بیٹی. وہ کہیے کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ. واہ واہ. ایسے لڑکے بھی کوئی ہوں گے، اللہ انہیں برکت دے. اگر ایسی تحریک چل جائے تو کیا کہنے سے. زندہ باد. اور آپ تو الہ آباد میں رہتے ہو، الہ آباد تو آنے کے لیے ترستے ہو. کیا کیا. ایسے الہ آباد میں ایک بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا کرے. کہو آمین. آمین آمین. الہ آباد میں تشریف رکھتے ہیں اور ان کے پیچھے بھی اور ان کے سامنے بھی. اور میں آپ کو بتاؤں اللہ نے انہیں بڑی بڑی طاقت بخشی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ اس الہ آباد پر قائم رہے. آمین آمین. اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے. آمین یا رب. صوفی سلطان میاں صاحب قبلہ سبحان اللہ. سبحان بڑے اللہ. با اثر بزرگ ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے ہندوستان پورا گھوما ہے تقریباً تو میں سبھی لوگ بزرگ جتنے بھی ہیں سب ان کی جوتیاں سر پر ہیں، مگر جس کی ہر حرکت سے بزرگی نظر آتی ہے وہ صوفی سلطان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ. میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور سنو میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ صوفی صاحب کو آپ کی ضرورت ہے. نہیں آپ سب کو صوفی صاحب کی ضرورت ہے. زندہ باد. زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میں غوث الاعظم کی 24ویں پشت میں ہوں. میرے 24 میں دادا غوث الاعظم ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اس وقت اللہ نے بڑا لمبا اور بڑا بہترین وہ کام انہیں عطا فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کے قلوب کو یعنی دلوں کو دیکھ کے بات چیت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں. حدیث شریف میں آیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی دوست کسی دوست کے لیے پیچھے دعا کرے نا، پیچھے کس کے پیچھے، محبت پیچھے کی ہوتی ہے. جب پیچھے دعا کرے نا اور وہ کہتا ہے اللہ میرے دوست کو نواز، میرے دوست پہ رحم مہربانی کر، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ اس کے پاس جاؤ. وہ جب دعا میں کہے نا تو تم آمین کہنا. اس آدمی کی میں دعا ضرور قبول کرتا ہوں جو پیچھے اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آمین آمین. جنہوں نے میری تقریر دل سے سنی ہے انہیں بھی سلامت رکھے. آمین. جنہوں نے دل سے نہیں سنی اللہ انہیں بھی سلامت رکھے. آپ سب کو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں. میں آپ کا خادم ہوں، کوئی بات نکل ہی جاتی ہے انسان تو کوئی ادھر ادھر کی بات ہو گئی ہے تو معافی مانگتا ہوں. آؤ توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آئیے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں. والسابقون السابقون اولئک